میں ہمیشہ بارش میں چلنا پسند کرتا ہوں تاکہ کوئی میرے آنسو نہ دیکھ سکے۔ عورت اپنی عمر کے بارے میں تب جھوٹ بولنا شروع کرتی ہے جب اس کا چہرہ سچ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ عورت کا المیہ یہ ہے کہ وہ اظہار محبت کر دیتی ہے اور یوں دل سے اتر جاتی ہے۔ کچھ لوگ اتنے مذہبی ہوتے ہیں کہ جوتا پسند کرنے کے لیے بھی مسجد کا رخ کرتے ہیں۔ ایک دیہاتی کسی شہر میں فٹ بال کھیلتے ہوئے لوگوں کو دیکھا اور اس نے قریب میں کھڑے ایک بزرگ سے پوچھا، چاچا اس گیند کی کیا غلطی ہے جو سارے مل کر اسے لاتوں سے مار رہے ہیں؟ اس پر بزرگ نے جواب دیا، اس گیند کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ اندر سے خالی ہے، ورنہ کسی کی کیا مجال کہ اسے لاتوں سے مارے۔ موجودہ دور میں ہم مسلمانوں کا یہی حال ہے، ایمان بس زبان پر ہے اور اندر سے خالی ہیں۔ بیٹی پیدا کرنا کوئی نہیں چاہتا، لیکن بستر پر سارے مرد عورت چاہتے ہیں۔ پریڈ میں پیچھے مڑ بولتے ہی پہلا آدمی آخری اور آخری آدمی پہلے نمبر پر آ جاتا ہے۔ زندگی میں کبھی آگے ہونے کا گھمنڈ اور آخری ہونے کا غم نہ کیجیے، پتہ نہیں کب زندگی بول دے پیچھے مڑ اور آپ کا کام ہو جائے۔ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ مجھے ان کی چالاکیاں سمجھ نہیں آتی، پر میں خاموشی سے ان کو اپنی نظروں سے گرتا ہوا دیکھتا رہتا ہوں۔ پرانے زمانے میں جب کوئی یہودی راستے میں پتھر پڑے دیکھتے تو وہ کہتے تھے کہ شاید یہاں سے کوئی مسلمان نہیں گزرا۔ ہر جنگل کو خالی نہیں سمجھنا چاہیے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی چیتا سو رہا ہو۔ کالی رات میں دو کالے پہاڑوں کے درمیان کالے پتھر کے اوپر ایک چونٹی چل رہی ہوتی ہے۔ اس چونٹی کے چلنے سے جو نشان پڑ رہے ہوں اللہ تعالیٰ کو وہ بھی دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، تو کیا وہ مجھے اور تمہیں نہیں دیکھ رہا؟ محبت کو کچھ عرصے بعد ٹوٹی ہوئی جوتی کی طرح گھسیٹنا پڑتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے پاس ایک بوڑھا شخص بڑی دور سے پیدل چل کر کھانا لایا۔ وہ بہت خوش تھا کہ آپ یہ کھانا ضرور کھائیں گے۔ اسے معلوم نہ تھا کہ آپ روزے سے ہیں۔ آپ نے اس کا دل رکھنے کے لیے روزہ توڑ دیا۔ وہاں موجود ایک شخص نے آپ کو یاد دلایا کہ آپ کا روزہ تھا۔ آپ نے فرمایا، روزہ توڑنے کا کفارہ ہے، لیکن دل توڑنے کا کوئی کفارہ نہیں۔ خیال رکھو کبھی بھی تمہاری وجہ سے کسی کا دل نہ ٹوٹے۔ محبت میں سب طاقتیں ہوتی ہیں، بس ایک بولنے کی قوت نہیں ہوتی۔ قبرستان پر کب لکھا ہے کہ یہاں صرف بڑی عمر کے لوگ آ سکتے ہیں؟ تیاری کیجیے۔ بابا جی کی بات جب بھی یاد آتی ہے تو فخر سے سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے، پتر، اللہ پاک نے کائنات بنائی، پھر اس کو بسانے کے لیے انسان بنائے، اور پھر اپنے بنائے ہوئے انسان سے محبت کی، اور جس جس انسان سے زیادہ محبت کی اسے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کر دیا۔ مومن وہ نہیں جسے بھائی مدد کے لیے پکارے اور وہ اسے قرآن سنانا شروع کر دے۔ گناہ کے دوران موت کا نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت ملنا اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے۔ کسی کی نظر میں اچھے تھے، کسی کی نظر میں برے تھے۔ اقبال، حقیقت میں جو جیسا تھا ہم اس کی نظر میں ویسے تھے۔ تجھے جب بھی کوئی دکھ دے اس دکھ کا نام بیٹی رکھنا۔ انسان زمین کی سواری پر صدیوں سے سوار ہے، لیکن آج تک زمین کا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا۔ یہ زمین کی سواری اپنے مدار میں کسی کی قدرت اور چاہت سے چل رہی ہے۔ بے شک وہ احکم الحاکمین اللہ ہے، جس کی شان بھی اعلیٰ ہے اور حکمت بھی کمال ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی۔ وارے دنیا، اچھائی کے پیچھے کوئی نہیں جاتا، برائی کے پیچھے سبھی بھاگتے ہیں۔
شراب بیچنے والا کہیں نہیں جاتا، دودھ بیچنے والے کو گلی گلی جانا پڑتا ہے۔ ایک قافلہ اندھیری سرنگ سے گزرا تو لوگوں کے پیروں میں کنکریاں چبھیں۔ کچھ نے اس خیال سے کنکریاں اٹھا کر جیب میں رکھ لیں کہ کسی اور کو نہ چبھیں۔ کچھ نے کم اٹھائیں، کچھ نے زیادہ، کچھ نے بالکل نہ اٹھائیں۔ باہر نکلے تو دیکھا وہ کنکریاں نہیں، ہیرے تھے۔ جنہوں نے کم اٹھائیں وہ پچھتائے کہ زیادہ کیوں نہ اٹھائیں، جنہوں نے نہ اٹھائیں وہ اور بھی زیادہ پچھتائے کہ کیوں نہ اٹھائیں۔ اس دنیا میں نیکیاں ہیروں کی مانند ہیں، جو اٹھا رہے ہیں وہی قیامت کے دن مال و مال ہو جائیں گے۔ والدین کا دل جیت لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ناکام رہو گے۔ کچھ ایسا بنو کہ تمہیں دیکھنے والے تمہاری تربیت کرنے والے کے حق میں دعائیں کریں۔ اپنے رویوں کی وجہ سے کچھ لوگ ہمارے سینوں میں بنا کفن کے ہی دفن ہو جاتے ہیں۔ کبھی جو زندگی سے تھک جاؤ تو یاد رکھو، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا۔ اپنے رب کے حضور سب بیان کرو۔ ٹوٹے دل اور آنسوؤں کی قدر صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، باقی تو سب تماشائی ہیں۔ بھری ہوئی جیب آپ کو غلط راستوں پر لے جا سکتی ہے، لیکن خالی جیب آپ کو زندگی کے اصل معنی سمجھا دیتی ہے۔ کل میں خود کو ہوشیار سمجھتا تھا، اس لیے دنیا کو بدلنا چاہتا تھا۔ آج میں دانا ہوں، لہٰذا اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں۔ کچھ رشتوں کو عزت کے ساتھ چھوڑ دینا بے عزتی کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے۔ انسان کے 3 حصے ہیں، ان میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ کا، ایک اپنا، ایک حصہ کیڑوں کا۔ پس جو حصہ اللہ تعالیٰ کا ہے وہ روح ہے، جو حصہ اپنا ہے وہ عمل ہے، جو کیڑوں کا ہے وہ جسم ہے۔ لوگوں کے بدلے ہوئے مزاج ہی تو ہمیں انسان بناتے ہیں، ورنہ تو ہم سمجھ ہی نہ پائیں کہ زندگی کتنی مشکل ہے۔ جانتے ہو تمہیں مشکل میں ڈالنے سے پہلے وہ تمہیں مشکل سے نکالنے کا وسیلہ بناتا ہے۔ اکیلے رہنا، اکیلے لڑنا اور اکیلے جینا سیکھو۔ یہ دنیا کسی کی نہیں،